ہائی کورٹ کے ججز کو اب سے کچھ دیر پہلے 8 خط موصول ہوئے ہیں. کسی میں پاؤڈر بھیجا ہے, کسی میں جو ہے وہ گن کی تصویریں ہیں اور پتہ نہیں اس طرح سے جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں. ہاں تو یہ ان سے اور کیا توقع ہے؟ جو جعلی حکومت آئی ہے وہ جعلی حکومت اپنے آپ کو تسلط رکھنے کے لیے, اپنا تسلط بحال کرنے کے لیے اور زیادہ خائف کرنے کی کوشش کرے گی. یہ حکومت کر رہی ہے او بھائی, اور نہیں تو جعلی مینڈیٹ والی حکومت, جو یہ حکومت اس کو کہیں گے. دیکھیں, جو ڈاکہ مار کے عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ مار کے غاصب ہو وہ ہم حکومت نہیں مانتے. نہیں, ججز کو دھمکیاں حکومت دے رہی ہے. مجھے نہیں پتا کون دے رہی ہے یا دلا رہے ہیں. ظاہر ہے وہی دلا رہے ہوں گے جن کو مسلط یہ قبضہ جو ہے ان کو طوالت دینے کا مقصود ہے, کیونکہ ان کو تو کوئی حق نہیں ہے. ہم نہیں مانتے ہیں کہ خود پرائم منسٹر اپنے حلقے سے ہار کے اور وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, عوام پر غاصب نہیں ہے تو اور کیا ہے. گھس بیٹھیے, اس میں اتنے 100 بندہ گھس بیٹھیا ہے جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے ذریعے لایا گیا ہے. اور پھر ابھی جو ہمارے حیرانی ہوگی آپ کو, ری کاؤنٹنگ کی آڑ میں 11,000 ٹھپے ڈبل مار کے اور انہوں نے وہ کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ رزلٹ کو تبدیل کرنے والوں کو بھی آرٹیکل 6 میں آنا چاہیے. چاہے وہ بتائیں نا, ایک کو اندر کریں, ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کو اندر کریں, وہ بتائے گا کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ جو ہے ڈبل اسٹیمپنگ کی ہے, اور اگر کسی اور کے کہنے پر کی ہے تو بھی کوئی جواز نہیں ہے. تو اب بھی اس کو جو ہے, یہ بچہ نہیں ہے جو اس طرح سے اس کو پکڑ کے تو آپ اس سے کچھ کروا لیں. اچھا کھوسا صاحب, یہ بتا دیجیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ تصدق جیلانی صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے کہ وہ باہر ہو گئے اس کیس سے, تو پہلے تو ان سے مشاورت کے بعد ہی ان کا نام اس میں ڈالا گیا تھا, تو پہلے ٹھیک تھی یا اب ٹھیک ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھیے گا جو آپ کے لا منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تھا. اگر پوچھا تھا ان سے تو پھر یہ آپ نے تو فیصلہ پہلے ہی دے دیا حکومت نے کہ انہوں نے ان اپروپریٹ لکھا تھا. آپ نے تو اس کو ریجیکٹ کر کے کنڈیم کر دیا ان 6 ججز کے خط کو. آپ نے تو ان 6 ججز کو الٹا ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دے دیا. یہ کیبنٹ ساری نے یہ کیا, اور پھر ٹرمز آف ریفرنس میں بھی آپ نے جو ہے اس طرح کی بنائی کہ بجائے اس کے کہ انصاف کے ایوانوں سے یہ اثرات ختم ہو, آپ نے تو الٹا ان ججز کو جو ہے اس کٹہرے میں کھڑا کر. تو ظاہر ہے کہ ایک بعض امیر شخص جو ہے وہ تو اس قسم کے سازش کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. تو تصدق جیلانی صاحب نے اب اگر یو ٹرن لیا ہے, یا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عوام کا پریشر ہے, آپ کا پریشر ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ 6 ججز کا ایک ریٹائرڈ جج جو ہے سنے گا, تو ظاہر ہے ان کو بھی احساس ہوا. وہ چیف جسٹس رہے ہیں, وہ چیف جسٹس ریٹائرڈ, وہ 6 سرونگ ججز کو بلا کے ان سے بیان لے سکتا ہے کبھی؟ یہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ سو اس لیے سپریم کورٹ ہی فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو کر سکتی ہے. ابھی بھی ہمیں 7 ججز پر اعتراض ہے. خدا را فل ججز بیٹھیے گا تاکہ ایک ہی دفعہ یہ جو اثرات ہیں, یہ پاکستان جب سے بنا ہے معاف کیجیے ہو رہا ہے. 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹو کو پھانسی غلط دی گئی ہے. 45 سال لگائے انہوں نے, اور اس میں بھی نام آیا. پھر خود اصغر خان کے کیس میں نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لے کر 60 لاکھ روپیہ لیا. وہ دورانی جو اس وقت کے تھے, اسد دورانی DG ISI, اس کا بیان لکھا ہوا ہے. وہ 2013 سپریم کورٹ PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1 صفحہ نمبر 1, سارے پردہ نشینوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے. ISI نے وہ بنایا سارا. تو ISI اسٹیبلشمنٹ تو